ابھی تمہارے لہو کی خوشبو اسی طرح سے مہک رہی ہے. ابھی تمہاری وفا کے سارے چراغ ویسے ہی جل رہے ہیں جنہیں تم اپنے لہو سے ایک دن جلا گئے تھے. جہاں بھی کھلتا ہے پھول کوئی تو ہم سمجھتے ہیں یہ تسلسل ہے اس دعا کا تمہارے ہونٹوں سے جو ہمارے لبوں پہ آ کر ٹھہر گئی ہے. میرے خدایا میری زمین کو، میرے وطن کو عذاب رجز سے امان دینا. کہا جو تم نے سنا وہ ہم نے، اسی کو لوح یقین پہ لکھنا. تمہیں سے سیکھا وفا کے رستے میں جان دینا. ہمیں خبر ہے زمین تو ماں ہے، ہم اس کی آغوش میں پلے ہیں، ہم اس کے آنچل کے سائے سائے جواں ہوئے ہیں. ہم اس کے بیٹے یہ جانتے ہیں، اب اس کی حرمت کو، اس کی عزت کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے. سو غم نہ کرنا جب ہم تمہاری وراثتوں کے امین ٹھہرے تو سب تمہاری روایتیں سرخرو کریں گے. جو وقت آیا تو اس کی خاطر بدن کو اپنے لہو کریں گے. ہمیں خبر ہے کہ یہ تمہاری مہکتی خوشبو، لہو کی نسبت کا یہ چراغاں، وفا کی انمٹ کہانیاں سب کبھی زوال آشنا نہ ہوں گی. ہمیں خبر ہے کہ ہم نہ ہوں گے مگر وطن کی فضائیں ساری، ہوائیں ساری، تمام بہنیں، یہ مائیں ساری، یہ کھیت کھلیان پھول فصلیں، سب آنے والی ہماری نسلیں سلام کہتی رہیں گی تم کو، سلام کہتی رہیں گی تم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. پہلے موضوع میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان شہداء کو جنہوں نے اپنا آج اس قوم پر قربان کیا، جنہیں معلوم تھا کہ وفا کے رستے میں واپسی کا کوئی امکان نہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ ان کے بھی خاندان ہیں، ان کی بھی 2 ماہ کی بیٹی ہے، ان کے بھی 4 سال کا بیٹا ہے، وہ پھر بھی اس قوم پر قربان ہوئے. لیکن 9 مئی کو جو ہوا، پوری قوم صدمے سے 2-4 تو ہوئی، لیکن ان شہداء کے خاندانوں پر کیا گزری جب انہوں نے اپنے پیاروں کی یادگاروں کو دہشت گردوں کے ہاتھوں مسمار ہوتے ہوئے دیکھا. آج کے دن چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور ان کے وقار کو مجروح کرنے والوں کو قوم نہ کبھی معاف کرے گی، نہ ہی بھولے گی، اور ایسے امر کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس پر بات کریں گے جناب. سب سے پہلے معزز پینلسٹ سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں مرتضیٰ سولنگی صاحب نے. اسٹوڈیوز میں ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب اور ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب. اسکائپ کے ذریعے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں شنیلا ماہر صاحبہ، اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے سجاد انور صاحب نے. مرتضیٰ سولنگی صاحب، پہلا سوال سر آپ سے ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ جی ایچ کیو راولپنڈی میں یوم تکریم شہدائے پاکستان کی تقریب، کیا پی ٹی آئی نے اپنی شرپسندی سے ان شہداء کی توہین نہیں کی؟ جواب تو آپ کا ہاں میں ہے، توہین کی، اور اس پر گلگت سے لے کر گوادر تک لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس تکلیف کا جو رد عمل تھا وہ کس طرح کا آیا. میرے خیال میں پاکستان بھر کے لوگوں نے اس کے رد عمل نے اپنے عہد وفا کی تجدید کی ان شہداء کے ساتھ اور ملک کے ان تمام جوانوں کے ساتھ جو مشکل ترین حالات میں، چاہے سیاچن کا گلیشیئر ہو یا رن کچھ ہو یا 2600 کلومیٹر لمبا پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہو، ہر جگہ وہ اپنے ملک کے ایک ایک انچ کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس بات کے کہ 9 مئی ایک بہت ہی افسوسناک دن تھا، لیکن اس کے رد عمل میں جو ایک مثبت توانائی پیدا ہوئی، ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. اور ایک طرح سے ایک لوگوں کا ایک طرح سے اقرار بھی ہوا، ایک وعدہ بھی ہوا کہ پھر کبھی نہیں. اس طرح سے
अब हम नहीं होने देंगे। तो जहाँ आपको कुछ मायूस कुन और अफसोसनाक लम्हे नज़र आते हैं, वहाँ उम्मीद की किरण भी नज़र आती है, जो लोगों का रद्द-ए-अमल है उसकी वजह से। ठीक है शर्मिला अब्बास साहबा, एक रेड लाइन वो थी जो एक शख्स के गिर्द कुछ लोगों ने बांध कर रखी हुई थी, क्योंकि उनका अपना सियासी मुस्तकबिल भी उससे वाबस्ता था। एक रेड लाइन कौम की थी, जब उसे क्रॉस किया गया तो कौम ने कैसा रिस्पॉन्स दिया? देखिए यासिर, हम लोग ये सुनते आते थे ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो जो हमारे शोहदा थे उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए और हम लोगों के लिए कि हम लोग चैन से इस मुल्क में रह सके बहुत सी कुर्बानियां दी थी। और आपने वो मनाजिर भी देखे कि जब कन्वेंशन सेंटर में शोहदा की फैमिलियों को बुलाया गया तो वहां पे हमने जब उन माओं को, बच्चों को, बेवाओं को बिलखते रोते हुए देखा, तो वो उसने सारे मनाजिर ने इस कौम को यकजा किया है। ये कौम अब खड़ी हो गई है इस नुक्ते के ऊपर कि पाकिस्तान की एक रेड लाइन है जो पाकिस्तान की सलामती है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब लोग हैं। और कुछ शरपसंद अनासिर अभी भी हमारी सफों में हैं जो कि इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक पूरी मिनहसुल कौम हमने एक बड़ा मुस्बत रद्द अमल दिया है जो 9 मई को शरपसंदी पीटीआई के लोगों ने की। आज अगर इसके ऊपर ये लोग मजम्मत करें या नदामत का इजहार करते रहे, लेकिन ये इनके मगरमच्छ के जो आंसू हैं वो उस सारे चीज को वापस नहीं ला सकते जिससे इन्होंने दिल आजारी की है उन तमाम शोहदा की फैमिलियों की, उन तमाम पाकिस्तानियों की जिनको अपने शोहदा से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। तो मैं तो ये कहूंगी, जो मुर्तजा सोलंकी साहब ने कहा है कि बाज़ दफा ये होता है कि किसी शरपसंदी के अंदर से एक मुस्बत चीज, मनफियत के अंदर से जो मुस्बत चीज निकलती है, वो शायद यही एक मौका था जिसने एक मुनकसम कौम को यकजा कर दिया है। आज तमाम कौम एक पेज पे इकट्ठी है कि ये मुल्क पाकिस्तान की जो सलामती है, इसकी रेड लाइन को जो क्रॉस करेगा वो हम में से नहीं, और हम और हमारी आने वाली नस्लें उसको कभी माफ नहीं करेंगे और उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनको याद रहेगा कि आइंदा ये रेड लाइन हमने क्रॉस नहीं करनी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। क्विक ब्रेक, यहाँ पे वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे यहीं से। वेलकम बैक जी। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आपको इसमें इन्वॉल्व करते हैं। सर ये फरमाइएगा, जो जिंदा कौमें होती हैं वो तो अपनी शहीदों की कभी भी तकरीब में कमी नहीं लाती, बल्कि हर मौके पर उनको याद रखती हैं। जिस दिन ये जो मनाजिर सामने आए थे, क्या पैगाम दिया था उन शरपसंदों से ने जिनके शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान के हैं, जो रहते पाकिस्तान में, खाते पाकिस्तान का हैं? क्या उन्होंने पैगाम दिया था शोहदा की तकरीब में कमी लाकर, कि वाकई वो कमी ला सकते हैं? शुक्रिया यासिर। देखें, ये पाकिस्तान की तारीख़ का दूसरा तजर्बा है कि जब पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान मनफी हुआ और एक शख्सियत या उसका कल्ट जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया। पहले अल्ताफ़ हुसैन थे और अल्ताफ़ हुसैन के नाम के आगे रियासत, पाकिस्तान, शहीद, आपका कोई दिफाई इदारा, कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती थी। वन और एंड ओनली जो था वो अल्ताफ़ हुसैन था और कुछ नहीं था। उसके बाद ये दूसरा तजर्बा हुआ, और ये जो 9 मई का तजर्बा है, 9 मई के तजर्बे ने क्या बताया कि एक ऐसा आपके सामने कल्ट खड़ा किया गया, एक ऐसा तसव्वुर आपके सामने पेश किया गया कि पहले रियासत उसके सामने हेच है, रियासत का कानून उसके सामने हेच है, वो उसे कोई अहमियत नहीं रखता। और इसके अलावा कुछ ऐसे सेंटीमेंट, कुछ ऐसे मज़ाहिर होते हैं जिन पर कौम का इत्तेफाक होता है। मसलन आपके लिए लड़ने वाले, आपके लिए जान देने वाले, हमारे मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्तकबिल कुर्बान करने वाले, हमें उनके सियासी अज़ाइम से इख्तिलाफ हो सकता है और उस इख्तिलाफ के इजहार का करीना कोई और है। ये करीना जो किया गया है, दरअसल ये एक बगावत थी। वो बगावत ऐसी थी जो मेरा ख्याल ये है कि उनके ज़हन में उन्होंने कुछ चीज़ें मिस कैलकुलेट की थी। उनका ख्याल ये था कि कुछ इदारे जो हैं वो मुनक़सिम हैं, कुछ इदारों की क़यादत जो है वो इतनी कमांड नहीं रखती कि वो चीज़ों पर काबू पा सके। यही वजह है जो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। यही वजह है कि बाज़ दानिश्वरों ने, आप
مناسب نہیں ان کا نام لینا. بعض دانشوروں نے اس موقع پر یہ کہا کہ یہ انقلاب آ گیا ہے اور ریاست کو چاہیے اور اداروں کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سر جھکا دیں. تو پھر یہ جو جسے وہ انقلاب کہہ رہے تھے دراصل وہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی, ریاست پر قبضہ کرنے کی کوشش تھی, اور پھر اس کا انجام دو طرح سے ان لوگوں نے باغیوں نے دیکھ لیا. ایک طریقہ وہ کہ ریاست باغیوں کے ساتھ پھر کیا سلوک کرتی ہے, ایک تو وہ آپ کے سامنے آ گیا, اور دوسرا ریاست کے عوام کا سینٹیمنٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ اگر آپ ہماری مشترکات جو کامنلٹیز ہیں آپ کی, اور وہ چیز جن سے آپ محبت کرتے ہیں, وہ چیز جو آپ کا وقار ہے, اگر آپ اس پر ہاتھ ڈالو گے تو پھر آپ نہیں رہو گے. تو یہ اس قوم نے بتا دیا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر طاہر ملک صاحب, سر یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کو بہانہ بنا کر تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ فرمائیے کہ یہ بہانہ دیا کس نے ہے, اور یہ بھی فرما دیجئے گا کہ خان صاحب تو کہتے تھے ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں, تو اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لسٹیں پرووائڈ کریں, پھر وہ کہتے ہیں ان کو جھڑپوں کے اندر رکھا ہوا ہے. تو اگر لوگ نہیں ہیں تو پھر خان صاحب لسٹیں کیوں مانگ رہے ہیں, اور خان صاحب پھر وکلا کے لیے کوششیں کیوں کر رہے ہیں؟ بہانہ کس نے دیا تحریک انصاف کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا جو ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب بات اور بحث اس سے آگے نکل گئی ہے کہ ان کے لوگ تھے یا نہیں. ان کی جو لیڈرشپ ہے اور ان کا جو اس کے اوپر موقف ہے وہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ وہ ایک پلانڈ ایک منصوبہ تھا, اور اس کے جو شواہد ہیں وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی حاصل ہو چکے ہیں, اور ٹیلی فون کالز کا بھی ریکارڈ ہو چکا ہے, اور جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی اداروں کے پاس پہنچ چکی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ ان کے پاس موقع تھا کہ جب وہ سپریم کورٹ سے ان کی ہائی کورٹ کے ذریعے ضمانت ہوئی تو وہ پھر یہ بھی کر سکتے تھے کہ میں لاہور پہنچ کے میں جناح ہاؤس پہ جاؤں گا پاکستان کا جھنڈا, اور اس کو ڈس آن کر سکتے تھے, لیکن وہ نہیں کیا گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جو شہید ہوتے ہیں وہ وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں. ہم جو یہاں وی آئی پی کا تذکرہ کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں پروٹوکول کلچر کا. اگر کوئی وی آئی پی ہے معاشرے میں تو وہ شہید ہیں کہ جن کا تحریک پاکستان میں اور اس تحریک پاکستان کے بعد جنگوں میں, اور جنگوں کے بعد جو غیر ریاستی عناصر جنہوں نے ریاست کی ریڈ کو دہشت گردی کی جنگ میں چیلنج کیا, ان کے لہو کے خراج کے سلسلے میں اس وقت ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. ان لوگوں کی یادگاروں کے اوپر حملہ کرنا یہ تو ایسے ہی ہے کہ دوسرے ملک میں اگر ہم پر جنگی حملے کا ارتکاب کرے, کوئی دہشت گرد وہ حملہ کریں تو وہ اس کو ٹارگٹ بنائیں گے. کیوں ٹارگٹ بنائیں گے؟ کیونکہ وہ وفاق پاکستان کی علامت ہیں, وہ پاکستان کی قومی سلامتی کی علامت. تو یہ حادثہ جو ہوا, یہ سانحہ جو ہوا, یہ شدید قابل مذمت ہے, اور اس کو ایک انٹروسپیکشن کا موقع یہ مل گیا. اور میرے لیے افسوسناک بات یہ ہے, یہاں سولنگی صاحب, فاروق عادل صاحب انتہائی ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت نے اس ملک کو بنایا, اور میرے لیے دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہی اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرے. دیکھیں جو انتہا پسند تھے, جو دہشت گرد تھے, ان کا موقف کلیئر ہے. انہوں نے کہا نہ ہم آئین کو مانتے ہیں نہ جمہوریت کو مانتے ہیں, اور یہ کفر کا نظام ہے, یہ انہوں نے فتوے دیے. لیکن ایک سیاسی جماعت جو پاکستان کی تخلیق کی موجب ہے, اور ایک اور سیاسی جماعت جو ہے وہ غیر ریاستی عناصر بن کے ریاست پہ اور شہیدوں کی یادگاروں پہ وہ آگے حملہ آور کرے, تو یہ کوئی ایسا مقام تکلیف دہ مقام ہے. اب یہ ہے کہ جو بات سولنگی صاحب نے کی کہ جو ریزالو آیا ہے, قوموں پہ ایسے وقت آ جاتے ہیں, سول وارز ہوتی ہیں, ان کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں, انتشار ہوتا ہے, تو اس وقت کے اندر جو قوم کا ریزالو ہوتا ہے, متحد ہونا ہوتا ہے, وہ اسے دوبارہ زندہ اور جاوید قوم بناتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی قوم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو زندگی کے مختلف شعبے قومی سلامتی کے اداروں سے اور دفاع وطن کے اداروں سے جوڑ کر یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں, وہ ایک زندہ معاشرے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. سجاد صاحب آپ کو اس میں انوالو کرتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ آج کا دن یوم تکریم شہدائے پاکستان, اس میں آرمی چیف نے جو الفاظ کہے, قوم نہ معاف کرے گی نہ بھولے گی اور نہ اس امر کو برداشت کیا جائے گا, کتنا واضح پیغام ہے ان کچھ لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جتھے لے کر ریاست کے اوپر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے.
جی یاسر، یہ تو بہت واضح پیغام ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک ہفتے میں جو پورے ملک میں ایک لہر اس کے خلاف، ایک نفرت کی لہر ابھر کے سامنے آئی ہے، یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہماری قوم کو دوبارہ سے متحد اور یکجا کیا ہے۔ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو طاہر ملک صاحب نے کہا کہ ان کے پاس موقع تھا، ان کو جب بیل ملی تو وہ جناح ہاؤس جاتے اور وہاں جا کے پاکستان کا جھنڈا لہراتے، لیکن انہوں نے تو الٹا کیا۔ انہوں نے نہ صرف اس کی مذمت نہیں کی پہلے 2-3 دنوں میں، بلکہ جو پریس کانفرنس کی اس میں جو الفاظ استعمال کیے انہوں نے نیب کے چیئرمین کے لیے، اور نیب کے چیئرمین کی مطلب حوالے سے جو دوسرے ہمارے گالیاں دی، سمپلی گالیاں دی انہوں نے، الفاظ استعمال کیے، اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کمپلیمنٹ کر رہے ہیں اس 9 مئی کے واقعات کو، اور وہ ایک لیول اس سے آگے بڑھ کے سامنے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب ان کی پارٹی کے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان کا ترجمان فواد چودھری کہہ رہا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر رہا ہوں سیاسی طور پہ، اور میں عمران خان سے فاصلے پہ چلا گیا ہوں، اور اسد عمر نے بہت ایک اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ میں پارٹی عہدے کے ساتھ اور پارٹی کی کور کمیٹی کے ممبر ہوتے ہوئے ملک کا جو بحران ہے اس کو حل کرنے میں میرا رول نہیں بنتا، اس لیے میں ان دونوں چیزوں سے الگ ہوتا ہوں۔ اور انہوں نے ایک تیسری لائن لینے کی کوشش کی، اور ان کا مطلب یہ تھا، انہوں نے فریم کیا انڈائریکٹلی کہ جہاں پہ عمران خان صاحب کھڑے ہیں وہ اس کرائسس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور وہ عمران خان جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے irrelevant ہے، میں تو صرف فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسد عمر اسی لمحے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے، وہ چیف جسٹس کے اس مشورے کو بھی انڈورس کر رہے ہیں، اور وہ جو کور کمانڈر میٹنگ میں کہا گیا تھا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں اس کو بھی انڈورس کر رہے ہیں۔ تو یوں عمران خان صاحب نہ صرف ایکسپوز ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی وہ جو طاقت تھی پارٹی کی وہ بھی کھو دی ہے اس سارے عمل میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک شخص نے پاکستان کی پرائیڈ اور پاکستان کی جو انسپریشنز ہوتی ہیں، شہداء اور جو ہمارے وہ انسٹالیشن جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں، ان کے اوپر اپنی ایگو کو اس سے اوپر لے جانے کی جو کوشش کی تھی اس کو شکست فاش ہوئی ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس سے پہلے چونکہ پاکستان کی ہسٹری کچھ اس طرح کی رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کئی مرحلوں پہ ٹکراؤ ہوا ہے، کبھی بھی کسی موقع پر بھی ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ جو بارڈر پہ کھڑا سولجر ہے اس کے لیے تو ہم اس کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، لیکن وہ چند ڈسپیوٹڈ اگر جرنلز کا ذکر کرتے تھے، لیکن یہاں کیا ہوا ہے، یہاں یہ ہوا ہے کہ ڈائریکٹلی شہداء کی یادگاروں کو اٹیک کیا گیا ہے، وہ سارے مانومنٹس جو ہیں وہ گرا دیے گئے ہیں، جس سے ہم نے دشمن کو شکست دے کر ایک سمبولزم بنایا تھا، انہوں نے ان آپٹکس کو گرا دیا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی بغاوت اور کوئی ہو نہیں سکتی تھی، اور اس کا انجام اب عمران خان صاحب کو ایلینیشن کی صورت میں، سیاسی تنہائی کی صورت میں اور اپنے لوگوں کے بکھرنے کی صورت میں ان کی پارٹی تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی ہے ایک ہفتے کے اندر جو جس طرح کا ان کا سیاسی طرز عمل تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک ایک بہتر ڈائریکشن کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ لوگ اور وہ شخص خاص طور پہ جو اس ملک میں ایک ون مین رول چاہ رہا تھا، جو ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ لے کر آنا چاہ رہا تھا، جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنا چاہ رہا تھا، جو ایک سپریم یعنی پورے ہمارے سپر سٹرکچرز کے اوپر بیٹھنا چاہ رہا تھا، اس کے خوابوں کو اس کی آدرش کو شکست ہوئی ہے، اور قوم نے اپنا ریزالو دکھایا ہے کہ یہ قوم ایک فیڈریشن کے طور پہ ہی آگے بڑھ سکتی ہے اور ساری اکائیاں مل کے ہی اس کو آگے لے جا سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر دوسرے ٹاپک کو شامل کریں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو باخبر۔ دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم جماعتیں
ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہیں کہ ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاست ہی ہمیں آتی ہے اور ہم سیاسی حل ہی نکالنے پہ، کوئی عدالتوں پہ جائے معاملہ، عدالتوں سے بہتر ہے معاملات جو ہیں وہ باہر حل کر لیے جائیں، چاہے وہ الیکشنز کی ڈیٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ ملکی اور معاملات ہوں جس کے اندر میثاق معیشت ہو جائے، دوبارہ سے میثاق جمہوریت کر لیا جائے، یا کچھ اور معاملات ہوں تو لیکن جو دوسرا فریق تھا عمران خان صاحب، جب بھی ان سے بات کی جاتی، جو ان کے چنیدہ قسم کے میڈیا کے کچھ لوگ تھے، تو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ تو میں بالکل بھی نہیں بیٹھوں گا، ان کے ساتھ تو میں کچھ اور ہو جائے کسی اور کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں لیکن ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن جیسے جیسے اب حالات ایوالو ہو رہے ہیں، خان صاحب کا جو مذاکرات کا معاملہ ہے ان میں کافی فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں تو مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب اب مذاکرات کے لیے جا کر تیار ہوئے ہیں جب ان کے پاس کھونے کے لیے شاید بہت کم رہ گیا ہے۔ تو اس پر ذرا اپنے پینلسٹ سے سوال پوچھیں گے کہ اب خان صاحب کو مذاکرات اب کیوں یاد آئے ہیں؟ کیا اب وہ بہت دیر نہیں انہوں نے کر دی؟ منتظر سولنگی صاحب، سر آپ سے سوال ہوگا، سر یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ 9 مئی کی شرپسند واقعات کے بعد عمران خان کی مذاکرات کی خواہش کیا خان صاحب نے دیر نہیں کر دی؟ آپ نے عمران نیازی کا ذکر کیا تو مجھے ایک اچھے نیازی یاد آئے، اچھے نیازی، منیر نیازی۔ انہوں نے شاید ایسے ہی، یہ اچھا کر کے ہے، یہ ذرا بتائیں۔ وہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں تو میں ان کو بہت احترام کرتا ہوں۔ یا کوئی نیازی اچھے برے ہوتے ہیں؟ نہیں، میں اچھا شاعر۔ اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ہاں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ اس سے تو بہت عرصے سے آواز نہیں دے رہے سر۔ دیکھیں اب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، میں پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار ہوں، مائنس کرنے کے میں لیے کوئی جی کمیٹی بھی بنانے کے لیے تیار ہوں، تو وہ بقول شاعر سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا، دن میں 100 چراغ جلائے تو کیا کیا۔ تو اب تو وہ بات یہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ نقصان بہت کر چکے ہیں، اپنا، اپنی جماعت کا، ملک کی سیاست کا۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی میں ان سے بات نہیں کروں گا، صرف چور ڈاکو کی بات نہیں تھی، انہوں نے تو فرمایا تھا کہ میں علیحدگی پسندوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں دہشت طالبان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو در حقیقت جو پروجیکٹ عمران تھا اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ جی ملک کے اندر جتنی بھی جمہوری طاقتوں ہیں ان کے متضاد، ان کی نفی میں ایک جماعت تیار کی جائے۔ تو اس کی جو کھاد لگائی گئی، جو اس کی بوٹی لگائی گئی، جو اس میں پانی دیا گیا، اس کی بنیاد ہی یہی تھی، نفی، نہ صرف ان جماعتوں کی بلکہ جمہوریت کی بھی نفی، سسٹم کی، نظام تو کی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بیچ چوراہے یہ ہنڈیا جو ہے اب وہ پھوٹ گئی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جماعت جس طرح سے بنائی گئی تھی اب اس کا مستقبل مسلم لیگ کاف سے بہتر مختلف نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں مسلم لیگ کاف کا مستقبل شاید بہتر ہو جائے لیکن اس کا، چلیں شنیلا صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے چوہان صاحب نے کل کوئی بات کی، انہوں نے کچھ حقائق سے پردہ اٹھایا، خان صاحب کیا آپ کم بیک کر سکتے ہیں؟ جو وہ دعوے کرتے ہیں کہ جی میں تو کھمبے کو کھڑا کروں گا اس کو بھی لوگ ووٹ دے دیں گے، یعنی وہ یہ کیا میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظام سے ایک نیا نظام تخلیق کر لیں گے؟ دیکھیں وہ یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں نا، مطلب میں اس نظام کے لیے بہت زیادہ ضروری بندہ ہوں۔ آپ ان کی کل دیکھیں جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں کمیٹی بناتا ہوں، وہ جا کے پوچھ لیں اگر میرے بغیر چل سکتا ہے سسٹم تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ کنونس کریں مجھے۔ پھر وہ جب جی مطلب ان کو بتایا جائے کہ جناب آپ جو ہیں آپ اس ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، آپ رہیں گے تو یہ سسٹم، یہ پاکستان رہے گا، کیونکہ ان کی سیاست ہی ان کی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ جو سیاست جو ہوتی ہے نا، جب اس کی بنیادیں سیاسی نہیں ہوتی اور وہ صرف ایک شخص کی ذات کے گرد گھومتی ہے تو پھر اس پارٹی کا وہی حال ہوتا ہے جیسے وہ ایک درخت ہوتا ہے جو بہار میں بہت جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے اور جب خزاں آتی ہے تو اس کے جو پتے گرتے ہیں نا، اسی طرح خان صاحب کی پارٹی کے سارے جو لوگ ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے کیونکہ ذات کی سیاست ہے۔
पाकिस्तान की सियासत नहीं है। और फिर खान साहब जो है वो हर जगह पे ही ऐसा ही लोगों को मैसेज दे रहे थे और वो खुद उस चीज को फॉलो नहीं करते। देखें, अगर वो खुद बहादुरी के साथ जेल जाते, अगर कोई मुजाहमत शो करते, तो क्या उनके पार्टी के लोग जो सारे मिल मिला के भी उतने सबक तो दिन वो जेल बहुत में दे नहीं रहे होते गुजार हैं। के जितने मैं बता रही हूँ ना, उन्हें सबकों का जो देते हैं कि उनकी पार्टी के तमाम लोग उतने दिन भी जेल में नहीं रहे जितने पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन की सेकंड दर्जे की जो क्यादत थी वो अकेली एक लीडर जो जेल में रह के आ गया। फिर वो स्काइप पे आते हैं तो बच्चों को क्या कहते हैं, ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मर जाओ। जी। आप क्यों नहीं मर जाते? आप बच्चों को कह रहे हैं कि आप इस आजादी की जिसको लत लग जाती है वो इस गुलामी में नहीं रह सकता। आप 70 साल क्यों रहे हैं फिर इस गुलामी के अंदर? आपके बच्चे बरतानिया के अंदर क्यों मलका जो अब प्रिंस चार्ल्स आ गए हैं जी वहां पे उनकी गुलामी में क्यों रह रहे हैं? आप बच्चों को मैसेज क्या दे रहे हैं? उनको ये नहीं आप कह रहे कि आप कुछ पढ़ो लिखो, मुल्क के लिए कोई कारआमद शहरी बनो, आप उनको कह रहे मर जाओ। तो ये जो सियासत होगी, आप मुझे बताएं कि ऐसे बंदे का क्या इस सिस्टम में रहना चाहिए? ऐसे बंदे की पार्टी को क्या इस मुल्क में रहना चाहिए? इसी वजह से पार्टी टूट फूट का शिकार हो रही है, क्योंकि इंतशार की और फसाद के ऊपर मबनी इमरान की खमीर में इंतशार है, फसाद है, अफवाह तफहीम है ही नहीं। वो अभी भी मुज़ाकरात की जो दावत दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि किसी तरह मुझे एनआरओ मिले, मुझे बचाओ। अच्छा। आज वो पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो क्या कह रहे हैं? मरियम नवाज और नवाज शरीफ मुझे फौज से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश। क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने आपको कहा था कि 9 मई को जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले करो, शोहदा की जो एक जनरल की यादगारें हैं वर्दी उनको उठा के जलाओ? उसका मजाक क्या उड़ाओ। आपको तकरीरें वो लिख के देते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए कि और सुप्रीम कोर्ट के पास किस लिए आप गए कि वो गलतफहमियां दूर करे आपकी और आर्मी की? कहां पे आप लोगों को भाषण दे रहे हैं कि इस गुलामी में जिंदगी ना गुजारो और अब उसी गुलामी में दोबारा जाना चाह रहे हैं? तो ये है उनकी सियासत का कुल लुबे लुबाब। अब इसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी पार्टी जो है वो कायम रहेगी? वो नहीं कायम रहेगी। मैडम, आपने तो पूरी इनकी बैलेंस शीट खोल के रख दी। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आपकी तरफ आते हैं सर। ये फरमाइएगा, आप खान साहब के पास मुज़ाकरात के लिए बचा क्या है? सवाल पूछने वाले तो ये सवाल करते हैं कि खान साहब हैज़ नथिंग टू लूज। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और ज़रा ये तो देखें, जो अभी शनीला ने जिक्र किया कि आर्टिकल 245 इसको कलअदम कर दिया जाए। अच्छा, आप मेरी पार्टी से लोगों को निकाला जा रहा है, उसको रोका जाए, अच्छा, रोका जाए, उसे रोका जाए और अदालत रोका जाए। क्या सियासी जमातें अदालतें बनाती हैं? सियासी जमात अगर मौत वाक़या हो रही हो तो क्या अदालत उसके आड़े आती है, रोकती है? देखें, अदालत ने अब तक आपकी मोहब्बत में जो कुछ किया वो उसने अपनी सकत से ज़्यादा किया। अब आप उससे और क्या लेना चाहते हैं? तो बात यह है कि आप इनके पल्ले वाक़यातन, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इनके पास ज़ाया करने के लिए, लूज़ करने के लिए कुछ नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब वाहिद रास्ता ये है कि वो कौम से माफ़ी मांगे, कौम से माफ़ी मांगे और ये कहें कि हम पाकिस्तान, उसके आइन, इस सब को तस्लीम करते हैं और अगर इस सिचुएशन में मैं अहल नहीं हूँ तो मैं अपनी कुर्बानी देता हूँ। इसके बाद कोई कह तो रहे हैं मुझे माइनस कर दो, अगर अपनी कुर्बानी वो खुद दें तो उसके बाद बात बनेगी, वरना खुद उनकी जमात उन्हें कुर्बान कर देगी, ये सिस्टम उन्हें कुर्बान कर देगा, इनके पास कुछ बचेगा नहीं। जमात कुर्बान कर देगी। मैं आपसे पहले गुजारिश कर चुका हूँ, आपको याद होगा, मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा, मैंने अर्ज किया था कि पूरा सियासी मंजरनामा बदल जाएगा और उसमें इमरान खान आपको दिखाई नहीं देंगे। आप जरा देखते जाइए। ठीक है, ये तो आपने होशरुबा इंकशाफात कर दिए। डॉक्टर ताहिर मलिक साहब, सर ये फरमाइएगा कि क्या वाकई इमरान खान साहब सीरियस हैं अपने आप को माइनस करवाने के लिए, इस निज़ाम को बचाने के लिए, या ये भी एक स्टंट है और बाद में इस पे यू टर्न ले लेंगे? मेरे ख्याल से कि अगर वो मुज़ाकरात पे, बातचीत पे मुखालिफ सियासी फरीक को के वजूद को तस्लीम करने पे रजामंद होते तो वो पार्लियामेंट के दरवाजे वजूद का फर्क पड़ता है इससे? तो नहीं, तो पार्लियामेंट से वहाँ रुखसत ना होते, 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ के वो दबाव ना डालते कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाएँ, तो अब भी वो जो उनका एक ज़ोम था वो ज़रूर टूटा है और एक न्यू वर्ल्ड उनको इन्हें दिखाई दे रही है। तो मुज़ाकरात की बात वो पहले भी करते रहे हैं, अब भी करते रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात का जो उनका कॉन्टेक्स्ट है और आगे वो कमेटी बनाने का, वो उसके अंदर हमें संजीदगी दिखाई नहीं देती। और मैं समझता हूँ कि उनके जो इस हद तक हालात पहुँचे हैं उसके अंदर उनके सियासी तदब्बर और फ़हम व फरासत का उनमें फुकदान है।
उन्होंने ये नहीं देखा अब भी कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक जानिब खड़ी हैं, और कोई अगर बकौल उनको सिंगल आउट किया जा रहा है तो बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने के उनके हक में कोई आवाज़ उठती। चलें जी, PDM की तो ये जमातें हैं और कुछ इत्तेहादी, इसके अलावा भी बहुत सी जमातें हैं, मसलन जमात इस्लामी से लेके और जो पार्लियामेंट से बाहर भी जमातें हैं वो मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी की कोई आवाज़ उठ सकती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इस हालात तक पहुँचाने में उनकी अपनी एक ऐसी सोच जिसके अंदर वो दूसरी जमात को वो उसके वजूद को ही तस्लीम नहीं करते। आज जब उनका वजूद और उनकी पार्टी ख़तरे में पड़ी है तो जिस तरह इंसान डूब रहा होता है तो हाथ पाँव मारता है, तो उसके लिए ये है कि ये वक्त उनके ऊपर खड़ा है, लेकिन इस वक्त में उन्हें जो लेसन लर्न होंगे उसका पता नहीं आगे टाइम होगा या नहीं होगा, जिस तरह फारूक आदिल साहब और सोलंकी साहब ने बताया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने लेट कर दी, इस सारे अमर को लेट कर दिया। ये इंतखाबात का साल था और इंतखाबात चंद माह के दूरी पे थे, उन्होंने रियासत डोली। और ये भी अब तो खबर आ चुकी है कि जब पिछली दफ़ा वो आए थे तो काफ़ी हद तक ये इसके ऊपर कंसेंसस हो गया था कि गवर्नमेंट भी सोच रही थी कि इंतखाबात कराते हैं, लेकिन वो इतना खप्ते अजमत में और ज़ोम में थे कि मैं इस्तीफ़ा लेके खुद जाऊंगा। बातें सामने आ गई है ना कि गवर्नमेंट तो सीरियस नोट पे सोच रही थी कि हम चलें कबल अज वक्त करा, लेकिन उन्होंने साथ इसको ताबीर किया कि मैं इसको गवर्नमेंट फोर्स टू रिज़ाइन। ये एक ऐसी हद तक मेज़ाना जो उन्होंने इसमें तर्ज अमल का मुजाहरा किया। तो सियासत के अंदर जो रवादारी है, जो तकब्बर है, और किसी वक्त आप पीछे होते हैं आगे होते हैं, लेकिन आप एक पॉलिटिकल सिस्टम को ख़तरे में नहीं डालते। इन्होंने उसे ख़तरे में डाला है और उस स्पेस को कम किया है जिसे अब बड़ी मुद्दतें लगेंगी उस स्पेस में दोबारा आने के लिए। चाहिए तो ये था कि इस हद तक जब, और ये इस बेवकूफ़ी का मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि अब जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग कराने के बजाय जो आइन में क्लियरली लिखा गया, एक खत की कहानी घड़ी गई और फिर उसको डिले किया गया, और फिर अदालती अहकामात पे जब वोटिंग कराई भी गई तो उसको भी उन्होंने खींचा रात, आधी रात तक। तो ये जो बजगाना तर्ज अमल है, इसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे और वन मैन शो हैं और वो किसी से मुशावरत के भी कायल नहीं है। तो इस सब चीज़ों के लिए मेरा ख्याल है उन्हें कुछ वक्त में, जिस तरह अमेरिका में भी होता है, दुनिया में भी, कि लोग जंगल में चले जाते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी जो एग्जांपल है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जब इस तरह के फैसले आए गए तो उन्होंने आखिरी एक जब प्रेस टॉक की तो मैं ख्याल आप तो मुझसे बेहतर समझते हैं, उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया था उस वक्त, और उन्होंने कहा था ये जो घोड़ा सबसे पीछे भाग रहा है इसने सबको आगे लगाया हुआ है। तो वो तदब्बर, सब्र और जिस तरह से उन्होंने जेल काटी, किरण ये भी एक सियासतदानों का वतीरा होता है। सजाद साहब, मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूँगा। ये फरमाइएगा, आप खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं? वो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नज़र आते हैं, वो माइनस होने के लिए भी तैयार नज़र आते हैं। क्या जो मुज़ाकरात उनके साथ बैठकर करने वाले हैं, क्या वो तैयार होंगे? क्या अगर वो माइनस हो भी गए तो उससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? यासर, वो जो है ना, इमरान खान साहब इमोशनल डिसऑर्डर का शिकार हैं। वो सुबह कोई बात करेंगे, शाम को कोई बात करेंगे, लेकिन बात हकीकत में यही है कि वो अब जा चुके हैं। और ये जो सितंबर तक, आप अगले 1-2 महीनों तक, वो जो जब कोई डूब रहा होता है ना तो उसके बुलबुले कुछ निकलते आपको नज़र आते हैं। सितंबर तक इनके डूबने के कुछ बुलबुले आप सिर्फ देखेंगे, और उसके बाद जब 1-2 रिटायरमेंट्स हो जाएंगी तो वो फिर बुलबुले भी आपको नहीं नज़र आएंगे। वजह यह है कि एक सियासी जमात को जिस तरह से सस्टेन किया जाता है, उसका जो ढांचा बनाया जाता है और एक सियासी जमात को जैसे चलाया जाता है, इमरान खान साहब ने कभी किसी मौके पे भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को उस तरीके से नहीं चलाया। और आपने देखा कि इस वक्त केपी से लेकर, यानी कि परवेज़ खट्टक और साबिक स्पीकर जो कैसर हैं, वहाँ से लेकर पंजाब में चौधरी परवेज़ अलाई और शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी तो चले गए, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ अलाई के अगले 1-2 हफ्ते, 1-1.5 हफ्ते में वो भी चले जाएंगे।
اسی طرح آپ کراچی تجزیہ میں یہ دیکھیں خبر ہے کہ سر۔ ان کا علی زیدی ہو گیا اور اسد عمر کراچی سے ہیں، اور باقی جو کراچی کے لوگ ہیں آفتاب وغیرہ وہ نکل جائیں گے، وہ توسی صاحب، وہ جو سوری صاحب ہیں کوئٹہ سے، آپ دیکھیے گا ان کا بھی بیان آ جائے گا۔ تو پارٹی تو ٹوٹ گئی ہے، منہدم ہو گئی ہے۔ اور جب یہ جیل جانے والے ہیں نا، آپ دیکھیے گا کہ اگلے ایک ڈیڑھ ویک میں 2 ویک میں یہ نیب کی کسٹڈی میں چلے جائیں گے 14 دن کے ریمانڈ پہ، القادر ٹرسٹ اور کیس۔ جب جیل سے یہ واپس آئیں گے تو یہ پھر ایک مختلف عمران خان صاحب ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے نہ پارٹی ہوگی، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ میری ٹکٹ اور یہ اور وہ، ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے نہ پنجاب میں، کوئی ہو سکتا ہے شہروں میں کچھ ان کو کینڈیڈیٹس مل جائیں، لیکن اکراس دی پروونس پنجاب میں اور سندھ میں اور کے پی میں ان کے لیے کینڈیڈیٹس کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جوائننگز ہو رہی ہیں کے پی میں اور جنوبی پنجاب میں اور سندھ میں، مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کو ان کے لوگ جو ٹوٹ کے جوائن کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایک ہی پارٹی سروائیو کرتی ہے، جب کاف لیگ سروائیو کرنا شروع کر دے سمجھیں پی ٹی آئی ڈوب رہی ہے، اور جب یہ کاف لیگ نے ٹوٹنا شروع کیا تھا تو پی ٹی آئی بنائی گئی تھی۔ تو میرا خیال ہے ایک وقت میں ایک ہی کنگز پارٹی رہ سکتی ہے، پی ٹی آئی کا اب کوئی فیوچر مجھے بہرحال اگلے 3-4 سال 5 سال میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، مظفر سولنگی صاحب، سر لاسٹلی کچھ ایڈ کرنا چاہیں آپ؟ نہیں جی، میرے خیال میں انہوں نے کافی تفصیل سے بتا دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرف عمران خان اپنی اس جماعت کو لے آئے ہیں، انہوں نے خود ہی ایک طرح سے ایک خودکش بیانیہ تخلیق کیا برطرفی کے بعد، ایک غیر سیاسی رویہ، جس کے نتیجے میں انہوں نے جو کسی قسم کی کوئی ایک متبادل سیاسی جماعت کی اگر کوئی خواہش بھی لوگوں کی تھی تو اس کو انہوں نے دفن کر دیا ہے، اور اپنی جو انا ہے اس کا جو پہاڑ کھڑا کیا، جس کے نتیجے میں وہ اس حد تک گئے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آئینی طریقے سے جو ان کی حکومت تبدیل ہوئی، اس کے لیے کہا کہ ان کو حکومت دینے سے تو بہتر ہے کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دے دے۔ تو اس سے ان کی جو ذہنیت ہے، اور جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا کہ جی آپ مر جائیں اس سے بہتر ہے، تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جیسے جم جونز تھے گیانا کے 1978 میں جو لوگوں کو اجتماعی خودکشی پر لے گئے، یا جو ویکو ٹیکسس کے برینچ ڈیویڈین کے ڈیوڈ قریش تھے جنہوں نے لوگوں کو لے گئے، یہ اس طرف انتہائی قدم اٹھانے کے لیے لوگوں کو لے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شلیلا عمار صاحب، آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب خان صاحب کے پاس آپشنز نہیں ہیں، اس لیے وہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی کچھ کر لو، کوئی معاملہ طے کر لو، کوئی اس پارٹی کو مزید انہدام سے بچا لو، ایسا ہے کوئی اس طرح کا وہ دے رہے ہیں میسج؟ بالکل، دیکھیں ان کے پاس آپشنز ہوتے تو وہ کبھی بھی مذاکرات کی آفر نہ کر رہے ہوتے، اور کبھی بھی وہ سپریم کورٹ نہ جاتے کہ میری پارٹی کو بچایا جائے۔ اور انہوں نے خود بھی کل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے نہ تو لیڈران رابطے کر رہے ہیں، نہ مجھ سے ورکرز رابطے کر رہے ہیں۔ پارٹی جس کی سیاسی بنیاد مضبوط ہوتی ہے نا، وہ قائم رہتی ہے۔ ہم نے 2002 میں بھی دیکھا تھا کہ میاں صاحب جو تھے، جب وہ ایگزائل میں گئی تو صرف 18 سیٹیں انہوں نے نیشنل اسمبلی میں لی تھی، ان کے تمام لوگ ان کو چھوڑ گئے تھے، کچھ قریبی لوگ کے علاوہ، لیکن وہ واپس آئے اور پھر دوبارہ سے تیسری دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، کیونکہ ان کی سیاست انتقام پہ مبنی نہیں تھی۔ خان صاحب نے سیاست کو انتقام پہ مبنی رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایج فیکٹر بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ ابھی سجاد انور صاحب نے کہا ہے کہ 4-5 سال تک مجھے آگے کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کا، تو 4-5 سال بعد خان صاحب کے پاس ایج کے حساب سے بھی آپشن کوئی نہیں رہے گا کہ وہ کم بیک کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ I have to wind up جی۔ آج کے موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے ہمارے پینلسٹ نے سمیٹا ہے۔ پروگرام باخبر سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔